آپ جان چکے بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے آزادی اظہار پر قدغن لگانے کی کوششوں کی۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان، حیدرآباد، میرپور خاص سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں نیوز ون کی نشریات متاثر۔ کیبل آپریٹرز کو فون کالز کر کے نشریات بند کرنے اور چینل آخری نمبر پر رکھنے کی ہدایات۔ ذرائع کیبل آپریٹرز کے مطابق ٹیلی فون کالز پیمرا حکام کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ کیبل آپریٹرز کو فون کالز میں نیوز ون کی نشریات بند کرنے اور چینل آخری نمبر پر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کی کوششیں جاری ہیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، فیصل آباد، دیگر ملک کے شہروں میں نیوز ون کی نشریات متاثر کر دی گئی ہیں۔ کیبل آپریٹرز کو فون کالز کر کے نشریات بند کرنے اور چینل آخری نمبر پر رکھنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ ذرائع کیبل آپریٹرز کے مطابق ٹیلی فون کالز پیمرا حکام کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ آزادی اظہار پر قدغن لگانے کی کوششیں، ملک کے مختلف شہروں میں نیوز ون کی نشریات متاثر۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، ملتان، حیدرآباد سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں کیبل آپریٹرز کو فون کالز کی گئی ہیں۔ نشریات بند کرنے اور چینل آخری نمبر پر رکھنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ ذرائع کیبل آپریٹرز کے مطابق ٹیلی فون کالز پیمرا حکام کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ نیوز ون کی بندش اور چینل آخری نمبر پر رکھنے کے لیے کیبل آپریٹرز پر دباؤ ڈالنے پر ملک بھر کی صحافتی تنظیمیں اور سینئر صحافیوں کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے۔ مختلف صحافتی تنظیموں کا احتجاج کا اعلان۔ آج احتجاج کے حوالے سے لائحہ عمل بھی ترتیب دیا جائے گا۔ آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کی کوششیں، ملک کے مختلف شہروں میں نیوز ون کی نشریات متاثر ہیں۔ کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی نے کہا یہ افسوسناک اقدام ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کون سا اقدام ہے جس کے تحت نیوز چینل کو بند کرایا جاتا ہے؟ حکومت نے اقدام پہ نظر ثانی نہ کی تو ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ بہت افسوسناک بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ تو قانونی کارروائی ہے، اس سے پہلے ہی آپ کیبل آپریٹرز کے ذریعے پورے ملک میں ایک چینل کا بلیک آؤٹ کر دیں تو ایسا تو مارشل لاؤ میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں ملک گیر احتجاج کرنا پڑا، پریس کلبوں میں جو ہے وہ دھرنے دینے پڑے یا جو بھی کرنا پڑا وہ ہم کریں گے۔ سیکریٹری جنرل لاہور پریس کلب عبد المجید ساجد نے کہا یہ ہتھ کنڈے بہت پرانے ہو گئے ہیں، حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ملک کے حالات کیسے ہیں، اس لیے ایسے ہتھ کنڈوں کا جواز نہیں بنتا۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، نیوز ون کو بحال نہیں کرتے تو ہم احتجاج کریں گے۔ یہ ہتھ کنڈے بہت پرانے ہیں، حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ملک کے حالات جس طرح کے ہیں اس میں ایسے ہتھ کنڈوں کا، ایسے جو حربوں کا وہ اب کوئی جواز نہیں بنتا۔ سیکریٹری جنرل پی ایف یو جے رانا محمد عظیم نے کہا کہ وہ اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں، یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر نیوز ون کو بحال نہ کیا گیا تو آج ہمارا احتجاج ہے، اس میں آواز اٹھائیں گے، حکومت اور پیمرا ہوش کے ناخن لیں ورنہ ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ ہم اس سازش کو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر انہوں نے یہ چینل کی بندش کو ختم نہ کیا اور اگر چینل کو زبردستی جو بند کرانے کی سازش کی جا رہی ہے اس سے نہ روکا تو پھر ذہن میں رکھیں کہ پورے پاکستان میں اس کی کال بھی دی جائے گی اور یہ آزادی صحافت پہ حملہ ہے جسے ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ سابق صدر کراچی پریس کلب امتیاز خان فاران نے چینل کی نشریات بند کرنے کی بھرپور مذمت کی، کہا اس اقدام کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ دیکھیں کورٹ آف لا موجود ہے، اگر کسی نے کوئی ایسی غلط بات کی ہے کورٹ آف لا میں جا سکتے ہیں، آپ وہاں جائیں اور کہیں کہ یہ بات غلط ہوئی ہے، صحیح ہے، تو لینڈ آف لا جو ہے وہ جو ایگزسٹ کرتا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ سابق صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے کہا کہ اس اقدام کی جتنی مذمت کریں کم ہے، حکومت کو خبردار کرتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے باز رہے۔ لیگل طریقے سے ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے جس طرح کیبل آپریٹر کے ذریعے نیوز ون ٹی وی چینل کو مختلف علاقوں میں بند کیا جا رہا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور میں وارن کرنا چاہتا ہوں حکومت کو کہ وہ اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز آ جائے۔ صدر لاہور پریس کلب اعظم چودھری نے کہا کہ چینل کی ٹرانسمیشن بند کرنے کا اقدام غیر قانونی اور قابل مذمت ہے، حکومت اور پیمرا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے بلا جواز اقدامات بند کیے جائیں، ضرورت پڑی تو احتجاج کریں گے۔ یہ واقعی افسوسناک ہے اور قابل مذمت ہے، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ تھریٹ کریں یا کیبل آپریٹرز پر دباؤ ڈالیں کہ ٹی وی کو بند کر دیا جائے
اور میں تو حکومت سے اور پیمرا سے یہ مطالبہ کروں گا کہ یہ اس قسم کی چیزیں بند ہونی چاہیے۔ صدر PFUJ GM جمالی نے بھی اقدام کی مذمت کی، کہا اگر آپ کو کسی چینل سے کوئی تحفظات ہیں تو قانونی طریقہ اختیار کریں۔ نیوز ون سمیت کسی بھی چینل کی بندش ناقابل برداشت اقدام ہے، جس کے خلاف احتجاج کیا جائے گا، مزاحمت کریں گے۔ میں عمران خان صاحب سے اپیل کروں گا کہ وہ اس طرح کے اپنے وزیروں یا جو کہ ان کے حوالے سے پیمرا کو مختلف ڈائریکشن ایشو کر رہے ہیں، وہ ان کو سختی سے باز رکھیں۔ اگر نیوز ون کو کھولنے کا فوری طور پر فیصلہ نہ کیا گیا تو ہم ملک بھر میں تحریک چلائیں گے۔ صدر IRUJ عامر سجاد نے کہا کہ ہم چینل بند ہونے نہیں دیں گے، پہلے نوٹس جاری کریں پھر قانونی کارروائی کریں، بصورت دیگر اسلام آباد میں احتجاج کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور اگر ایسا پیمرا نے کیا تو ہم کسی صورت بھی اس کے حوالے سے سڑکوں پہ بھی آئیں گے، اور اپنے جو ہمارے ورکر اس میں کام کریں، ہم کسی بھی صورت اس چینل کو بند نہیں ہونے دیں گے۔ صدر PFUJ شہزادہ ذوالفقار نے بھی اقدام کی مذمت کی، کہا باقاعدہ نوٹس کے بغیر چینل کی بندش کے لیے کیبل آپریٹرز پہ دباؤ ڈالنا درست نہیں، حکومت کو اپنے اس اقدام پہ نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اس طرح کی جو ایکشن کرتے ہیں، کسی بھی بہانے سے، کسی بھی اس سے وہ اٹھا کے کسی کو آف ایئر کر دیتے ہیں، نشریات بند کروا دیتے ہیں، کیبل آپریٹر کو کہتے ہیں فلانی جگہ جو ہے بند کر دے، اس کو اس نمبر پر لے آئے، بالکل قابل مذمت ہے۔ سیکرٹری جنرل IRUJ طارق ورک نے کہا کہ اقدام کی مذمت کرتے ہیں، اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ان کی ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اظہار آزادی سے یقین رکھتی ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کس وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ سابق صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری نے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ فی الفور نیوز ون کی نشریات بحال کی جائیں، ورنہ تمام صحافتی تنظیمیں سڑکوں پہ ہوں گی۔ اگر میڈیا اگر ان کو آئینہ دکھائے تو اس آئینے کے بعد یہ لوگوں کے ٹی وی چینلز کو بند کر دیں، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور بھرپور یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ ایسی اقدامات سے گریز کریں اور فوری طور پہ نیوز ون کی جو چینل کی نشریات ہیں اس کو بحال کیا جائے۔ صدر امرا محمد آصف بٹ نے نیوز ون ٹی وی کی بندش کے لیے کیبل آپریٹرز پہ دباؤ ڈالنے کی مذمت کی، کہا اس کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ ہم اس کی امرا باڈی جو ہے اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ اگر یہ حکومت نے ناہم کے خوش سے ناہم نہ لیے تو ہم پورے پاکستان کے میں جتنی امرا باڈیز ہیں وہ اپنے شہروں میں ان کے خلاف جو مظاہرے بھی کریں گے اور ان کی جتنی بھی حکومت کی کوریج ہوگی اس کا بائیکاٹ بھی کریں گے۔ ملک بھر کی صحافتی تنظیموں کے رہنماؤں اور عہدیداروں نے نیوز ون ٹی وی کی جبری بندش کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے کہا اس غیر قانونی اقدام کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ شہریوں نے نیوز ون کی نشریات بند کرنے اور چینل آخری نمبرز پر رکھنے کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا ہے۔ نیوز ون کی بات ہے تو میرے حساب سے تقریباً 500 سے 1000 تک کے درمیان کے لوگ روزگار یہاں وابستہ ہے اور ان کی روزی لگی ہوئی ہے، ان کے کچن چل رہے ہیں، گھر چل رہے ہیں، بچوں کی روزیاں ہیں، تو حکومت کو اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ ٹی وی ون کا جو نیوز چینل ہے یہ ہمارے لیے آج تک ہمیشہ جو ہے وہ سپورٹیو رہا ہے، اس کے اندر ہمیں کوئی آج تک برائی نہیں نظر آئی۔ PTI جو اپنے آپ کو آزادی صحافت کا علمبردار ثابت کرتی ہے تو یہ ان کی سراسر زیادتی ہے، اور اس طرح میڈیا کے خلاف اگر کسی شخص کے لیے اگر انہوں نے کوئی چیزیں ان کی مراد صحیح صاحب کی اجاگر کری ہیں جو ان کی غلط پالیسیاں اور غلط چیزیں ہیں، تو یہ بہت ایک غلط وہ ہے PTI کا۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے اچھا کام کرا آپ لوگوں نے اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس معاملے میں۔ عمران خان کے وزراء باقاعدہ چیٹر ہیں، جو بھی آپ نے ان کے بارے میں ہائی لائٹ کیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، بات کرتے ہیں کورونا وائرس کی۔ تو کورونا سے 24 گھنٹوں میں ملک کے مختلف شہروں میں 44 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ گزشتہ روز 56,260 کورونا ٹیسٹوں میں سے 3,019 کے نتائج مثبت آئے، شرح 5.36% رہی۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہی حاصل کریں گے ہماری نمائندہ نیلم ارشد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نیلم ارشد، اپڈیٹ کیجیے گا۔
آج بالکل کرونا وائرس سے اموات کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 44 افراد جان سے گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق ایک روز میں 56,000 سے زائد کووڈ کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، جس میں سے 3,019 افراد کے جو کرونا وائرس کے ٹیسٹ ہیں وہ مثبت آئے ہیں۔ اگر مثبت کیسز کی شرح کی بات کی جائے تو وہ کافی حد تک پہلے کی نسبت کم ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی 5.65% تک مختلف شہروں میں ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر تشویشناک جو مریض ہیں اگر ان کی بات کی جائے تو 1,600 سے زائد ایسے مریض ہیں جو کہ مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں اور جن کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 44 افراد جان سے گئے ہیں، جس کے بعد جو مرنے والوں کی مجموعی طور پر تعداد ہے پاکستان بھر میں وہ 29,600 سے زائد ہو چکی ہے۔ تاہم جو اموات کا سلسلہ ہے وہ تاحال جاری ہے، لیکن دوسری جانب اگر SOPs کی بات کی جائے، گائیڈ لائنز کی بات کی جائے تو اس پر کافی حد تک عمل درآمد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب جو بوسٹر ڈوز ہے اگر اس کی بات کی جائے تو وہ بھی کئی جگہوں پر جو شہری ہیں وہ ذمہ داری سے لگوا رہے ہیں۔ پہلے کی نسبت جو اثر ہے وہ تھوڑا کم ضرور ہوتا جا رہا ہے، لیکن تاحال کرونا وائرس اپنا اثر برقرار رکھے ہوئے ہے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ 44 سے ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ مجموعی طور پر اب تک پاکستان بھر میں 26,600 سے زائد ہلاکتیں جو ہے وہ ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ دوسری جانب جو شرح ہے بہت شکریہ نیلم سے تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب بات کریں گے سردی کی اور رخ کریں گے لاہور کا۔ لاہور میں سردی کا زور کم ہونے لگا ہے۔ سورج کی کرنوں میں ٹھنڈی ہواؤں نے موسم بہار کی آمد کی نوید سنا دی ہے۔ درجہ حرارت 11 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے گا۔ اس وقت ہمارے نمائندے محمد فیصل خان گارڈن ٹاؤن پارک میں موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ فیصل خان، بتائیے گا موسم کی کیا تازہ ترین اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل، لاہور میں موسم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ٹائم لاہور کا درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ابھی 9 بجے کے بعد کا ٹائم ہے اور ابھی درجہ حرارت 11 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 12-1 بجے یہ درجہ حرارت 15-16 تک جانے کا امکان 100% ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ والا موسم اشارہ ہے اس بات کا کہ یہ موسم بہار کی آمد ہے اور لوگ اس کا ڈیفینیٹلی انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ سردی بھی لوگوں کو تنگ کرتی ہے اور جو خاص طور پہ لاہوری جو ہیں اس کو انجوائے تو کرتے ہیں لیکن تنگ بھی ہوتے ہیں۔ اور جب ہماری بات ہوئی محکمہ موسمیات سے تو ان کا کہنا تھا کہ آج سورج پوری آب و تاب سے چمکے گا اور اگلے پورے ہفتے بھی بارش کا امکان جو ہے نہیں ہے، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے اسموگ بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے لاہور کا شمار آلودہ ترین شہروں میں ہونے لگا ہے ایک بار پھر۔ اور جب ہماری ڈاکٹر سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اسموگ کی وجہ سے بھی ماسک پہنیں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل خان۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے کمزور طبقے کا تحفظ یقینی بنایا۔ عالمی سطح پر اومیکرون کیسز میں کمی آنا شروع ہو چکی ہے۔ ملک قوم ڈاکٹرز اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت انسداد کورونا سے متعلق اقدامات پر اجلاس ہوا۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ عالمی سطح پر اومیکرون کیسز میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے NCOC اور وزارت NHS کی کارکردگی کو سراہا اور SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا کے دوران سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے کمزور طبقے کا تحفظ یقینی بنایا اور کورونا کے خلاف حکومتی پالیسیوں کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی ہے۔ کورونا SOPs پر عمل درآمد میں عوام کا تعاون رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم ڈاکٹروں اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی قربانیاں فراموش نہیں کرے گی۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد PDM نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا متفقہ فیصلہ کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ نمبر گیم پوری کرنے کے لیے حکومت اتحادیوں سے رابطہ کریں گے، عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے سے پہلے گنتی مکمل کریں گے، جس کے لیے کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ عوامی خواہشات کے مطابق حکومت کو جلد گھر بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت PDM کا ہنگامی سربراہی اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے ہوا، جس میں نواز شریف، اسحاق ڈار، آفتاب شیرپاؤ، اکرم دورانی، شہباز شریف، مریم نواز سمیت PDM کے تمام جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی۔
2.5 घंटे जारी रहने वाले इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि लॉन्ग मार्च से पहले होमवर्क मुकम्मल करेंगे। सियासी लोग हैं, सोच समझ कर ही आगे बढ़ेंगे और बगैर तैयारी के कोई काम नहीं करेंगे। PDM की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज़ हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे भी राब्ते करेंगे कि वो अपना इत्तेहाद ख़त्म करके मुल्क और कौम पर रहम करें। शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ सवाल पर बोले कि इस हुकूमत को जल्द घर भेज रहे हैं। हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश और जतन करेंगे एक पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिशात को सामने रखते हुए गुर्बत बेरोज़गारी के घरों में जिनके घरों में उसने डेरे डाल रखे हैं वो करोड़ों लोग हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं कि कौन आगे बढ़ेगा और इस जालिम हुकूमत से जान छुड़ाएगा। PDM सरबराह ने हुकूमती इत्तेहादियों को मुतनब्बे करते हुए कहा कि हुकूमती डूबती कश्ती से उतर जाएं और अवामी भलाई में हमारा साथ दें। कैमरामैन मोहम्मद वकास और साथी रिपोर्टर सईद लोधी के साथ सालिक नवाज, न्यूज़ 1 लाहौर। क्या इस मरतबा आप हुकूमत के जाने की तारीख देंगी? अपोजिशन लीडर और PDM सरबराह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के मौके पर सहाफ़ी का मरियम नवाज से सवाल। लीगी नायब सदर बोली, जब दो बड़े बात कर रहे हों तो वो क्यों बात करें? साहब आपसे सवाल है कि जब PDM बनी थी उस वक्त भी आपने तारीखें दी थी, आज अदम एतमाद का फैसला हो गया, अब कोई तारीख दे दें कब तक हुकूमत चली जाएगी? जवाब अभी दिया है ना आपको, आज दो बड़े बात कर रहे हैं तो मैं आज सुन रही हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने PDM को तहरीक अदम एतमाद लाने का चैलेंज दे दिया। कहा, किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं कि तहरीक अदम एतमाद ला सके। आप जुर्रत करें और कल लेकर आएँ, PDM को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान करप्शन लिमिटेड पार्टी की एक बैठक हुई है, जिसके बाद उन्होंने ये कहा है कि हम हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि आप जुर्रत करें, आप कल लेके आए और आपको पता चलेगा कि सब्जी दाल का भाव क्या है। आप बैठकर बातें कर रहे हैं और इससे आपका ख्याल है कि जो आपके ऊपर 18 तारीख को फर्द जुर्म लगनी है शहबाज शरीफ साहब, वो आगे चली जाएगी। ऐसे नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप पहले दिन से ये हुकूमत को समझते हैं कि आप घर भेज सकेंगे, आपके बाजुओं में वो ताकत नहीं है। आज भी आप लोगों ने जो गुफ्तगू की उससे आपकी कमजोरी का इजहार हो रहा है। आज भी आप कह रहे हैं हम बात करेंगे, हम ये करेंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जुर्रत का मुजाहरा करें, कल तहरीक अदम एतमाद लेके आए और तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली और खुद आपको आपके मेंबरान असम्बली सरप्राइज देंगे। किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला सके। आप लोग सियासत में वो चूहे हैं जिनका ख्याल है कि छत पे आवाज ज्यादा आएगी तो ज्यादा दौड़ेंगे तो हम बच जाएंगे। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाएगी, ना लॉन्ग मार्च करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा, यह नाकाम हो चुके हैं, इनके चेहरों से साफ नज़र आ रहा है वो 120% गारंटी देते हैं। इत्तेहादी इमरान खान के साथ हैं। अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक ख़त्म हो गई है। अगर खान साहब को हटाना है तो अदम एतमाद लाकर हटाना है। अवामी मार्च की तैयारियां आखिरी मराहिल में है। 27 फरवरी को कराची से निकलेंगे और सिंध से होते हुए पंजाब में दाखिल होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कोटद्दू में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PP का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हर इदारे को अपने दायरे में काम करना चाहिए। इमरान का घर जाना पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल है। इस एक पॉइंट के नतीजे पे कोई कंसेंसस बन सके। पार्टी की तरफ से तैयारी और मोबिलाइजेशन अब जनवरी से चलता आ रहा है और हम आखिरी मरहलों में पहुंच चुके हैं। 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे और पूरा सिंध का दौरा करके हम मार्च के सेकंड तक तकरीबन इंशाल्लाह पंजाब में दाखिल होंगे। रहीम यार खान से और वसेब का टूर करके फिर GT रोड से गुजरते हुए हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ारतों की कारकर्दगी जांचने के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए। कहा वज़ारत ख़ारजा को 11वां नंबर देने पर तशवीश है। वज़ारत ख़ारजा ने 26 में से 22 अहदाफ हासिल किए। वजारतों की कारकर्दगी जांचने का तरीक़ाकार। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ारत ख़ारजा को 11वां नंबर देने पर कई सवालात उठा दिए। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म के मावने ख़ुसूसी शहजाद अरबाब को खत लिखा और वज़ारत ख़ारजा को 11वां नंबर देने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। खत में कहा गया कि परफॉर्मेंस एग्रीमेंट की पहली सहमाही में वज़ारत ख़ारजा ने 26 में से 22 अहदाफ हासिल किए, जबकि दूसरी सहमाही में 24 में से 18 अहदाफ कामयाबी से हासिल किए गए। वज़ारत ख़ारजा ने यकीनी बनाया कि रिव्यू पीरियड के दौरान कोई मामला ज़ेरे इल्तवा न रहे। इस दौरान वज़ारत ख़ारजा ने आला सतह की सरगर्मियां भी की। शाह महमूद कुरैशी ने खत में कहा कि वज़ारत ख़ारजा के कामों पर किसी तशवीश का कोई इजहार नहीं किया गया। 30% कारकर्दगी जायजा से मुतल्लिक कोई तहरीरी गाइडलाइंस नहीं दी गई। वज़ारत ख़ारजा की ये ग्रेडिंग रिव्यू कमेटी के तरीक़ाकार पर सवालात उठाती है। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक राय देने से माज़रत कर ली। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक दस्तावेज़ात अधूरी हैं। प्रोफेसर आरिफ नदीम की सरबराही में मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी। मेडिकल बोर्ड पहले भी नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक राय देने से माज़रत कर चुका है। मेडिकल बोर्ड का कहना है कि नवाज शरीफ की ताज़ा क्लिनिकल रिपोर्ट्स और तिब्बी मुआयने के बगैर राय नहीं दी जा सकती। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने लंदन में काम करके असासे बनाए क्योंकि वो मलका बरतानिया के सहारे नहीं रहना चाहते थे। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि डेली मेल में खबर छपवाई गई। यहाँ जो मुकदमा चल रहा है इसका सारा मवाद NCA को भिजवाया गया। सलमान शहबाज और उनके खिलाफ तहकीकात हुई। सारे इदारे मिलकर उल्टे हो गए मगर कुछ नहीं निकला। अदालत में SCCP के 2 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की रीपोलिंग के लिए दंगल कल लगेगा। 13 अजला में रीपोलिंग होगी। रीपोलिंग उन अजला में हो रही है जहां अमन अमान की सूरत हाल खराब होने पर 19 दिसंबर 2021 को पोलिंग नहीं हो सकी थी और जहां उम्मीदवार वफात पा गए थे। रीपोलिंग मजमूई तौर पर 13 अजला में हो रही है। उनमें पेशावर, चारसदा, नौशहरा, जिले खैबर, मोहमिन, मर्दान, कोहाट, करक, बन्नू, लकी मरवत, डियाई खान, बुनेर और बाजोड़ शामिल हैं। रीपोलिंग के लिए 568 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। मजमूई तौर पर 7,10,472 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। उनमें से मर्द वोटर्स की तादाद 3,62,924 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 3,47,548 है। बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए अपोजिशन और सिंध हुकूमत के दरमियान खुसूसी कमेटी के क़याम पर इत्तफाक हो गया। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि कमेटी जमात इस्लामी और PSP के तजावीज़ समेत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुसव्वदे की तैयारी का काम करेगी। बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए अपोजिशन और सिंध हुकूमत के दरमियान कमेटी के क़याम पर इत्तफाक। जो भी आप कमेटी बनाएंगे सर, उसमें ये सारी चीज़ें मशावरत से और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके पेश नज़र सर उस पर अमल किया जाएगा। वक्फा सवालात पर अपोजिशन अरकान और मुकेश कुमार चावला के दरमियान नोकझोंक हुई। हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने भी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 20 अरब रुपए की गंदम चूहे खा गए। 20 अरब रुपए की। मेरा पहला ये सवाल है, सर एक सेकेंड आप चुप करें ना, आप अपना काम से काम रखें वरना चूहे आपको भी खा जाएंगे, आप बेफिक्र। इजलास में 38 साल बाद मुल्क में तलबा यूनियन की बहाली का कानून भी मंजूर कर लिया गया। कानून के तहत तलबा यूनियन के इंतखाबात हर साल होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI के रहनुमा उमर अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर शाह मोहम्मद की नाअहली को कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में अदालत ने बकखेल से PTI उम्मीदवार मामून रशीद की नाअहली को बरकरार रखा, जिसके बाद वो तहसील चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। अदालत ने वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला भी बरकरार रखा, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उनके इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में G13 मंसूबे का बगैर प्रोटोकॉल अचानक ही दौरा किया। इमरान खान ने अचानक दौरा मंसूबे पर काम की सुस्तरवी की इतलात पर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्काम और मुलाज़मीन की गैर हाज़िरी का नोटिस लिया। मैनेजर ने वज़ीर-ए-आज़म को सूबे पर काम की
रफ्तार पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने काम तेज करने की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म का स्टाफ, मुतल्लिका हुक्काम और वज़रा भी दौरे से बेखबर रहे। मामले खुसूसी शहबाज गिल और स्टाफ को अलहदा गाड़ी में मंजिल बताए बगैर दौरे पर ले जाया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा नगर पार कर ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों के साथ पूरा दिन गुजारा। आर्मी चीफ को मुकामी कमांडर से फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और अज़्म को सराहा। जनरल बाजवा ने कहा कि जवान पूरी तवज्जो, पेशेवराना जिम्मेदारियों और तरबियत बरतें। बेहतर तरबियत से किसी भी चैलेंज का मौसर जवाब दिया जा सकता है। बाद में आर्मी चीफ ने इलाके की हिंदू बरादरी से भी मुलाकात की। कहा, तमाम अक़लियतें पाकिस्तान में मसावी शहरी हैं। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। इस मौके पर हिंदू बरादरी ने अक़लियतों को महफूज माहौल फराहम करने पर पाकिस्तान की कोशिशों का इतराफ़ किया। आर्मी चीफ ने कहा कि हिंदू बरादरी मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करती रहेगी।